العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز طلباء، آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں فوائد مکیہ کے 33 اسباق پیش کیے جا چکے ہیں، جن میں سے اخیر کے کچھ اسباق وہ تھے جن میں آپ سے سوالات کیے گئے تھے، جن کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ کتاب اور جو اسباق آپ کو پڑھائے گئے ہیں وہ ازبر ہو جاویں. بہرحال آپ کو شروع میں بتلایا گیا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک مقدمۃ الکتاب، جس کے اندر تجوید کا حکم، تعریف، موضوع اور غایت اور اس کے ضمن میں کچھ اور مزید باتیں ذکر کیا تھا مصنف نے. اس کے بعد جو ہے 3 ابواب اور ایک خاتمہ. 3 ابواب میں سے باب اول کے اندر 5 فصلیں تھیں، جن میں فصل اول کے اندر استعاذہ اور بسملہ کے متعلق بیان تھا. دوسری فصل میں مخارج کا بیان ہوا تھا، اور تیسری فصل کے اندر صفات حروف سے متعلق بحث کی گئی تھی. پھر چوتھی فصل میں ایک جدول کی شکل میں تمام حروف کی صفات لازمہ کو بیان کیا گیا تھا، اور 5ویں فصل کے اندر صفات ممیزہ کو بیان کیا گیا تھا، یعنی ان صفات کو بتلایا گیا تھا جو ایک مخرج سے تعلق رکھنے والے جو حروف تھے ان کے درمیان آپس میں ایک دوسرے سے امتیاز کیسے ہوتا ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا بہت تفصیل سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا تھا کہ فلاں حرف میں یہ صفت پائی جاتی ہے، گرچہ دونوں حرف ایک مخرج سے ادا ہوتے ہیں لیکن ان کے درمیان اس طرح سے جو ہے امتیاز ہوگا. مثلاً کہا تھا جیسے غین ہے کہ غین میں جہر ہے اور خاء میں ہمس ہے، لہذا غین جہر کی وجہ سے خاء سے ممتاز ہو جائے گا، تو خاء جو ہے غین سے ہمس کی وجہ سے ممتاز ہو جائے گا. باقی جو صفت ہے رخاوت ہے، استعلاء ہے، انفتاح ہے، تو وہ غین میں بھی پائی جاتی ہیں، اور یہ تینوں صفتیں جو ہے خاء میں بھی پائی جاتی ہیں. تو ان 3 صفت کی وجہ سے تو امتیاز نہیں ہوا، لیکن امتیاز جو ہوا ہمس اور جہر کی وجہ سے ہوا کہ غین کے اندر جہر ہے اور خاء کے اندر ہمس ہے. اس طرح سے سبھی حرفوں کے بارے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا ہے، جو آپ کی خدمت میں تفصیل سے بتلایا جا چکا ہے. دوسرا باب ہے جس کے اندر مصنف نے 8 فصلیں ذکر کی. پہلی فصل کے اندر تفخیم اور ترقیق کا ذکر کیا گیا ہے. دوسری فصل کے اندر نون ساکن اور تنوین کو بیان کیا گیا، ان کے احکامات کو، اور تیسری فصل کے اندر میم ساکن کے احکامات بیان کیے گئے ہیں. چوتھی فصل کے اندر حرف غنہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. 5ویں فصل کے اندر ہائے ضمیر کے بارے میں بیان ہوا ہے. 6ٹھی فصل کے اندر ادغام کے بارے میں بیان ہوا ہے اور اس کی تفصیل کی گئی ہے. 7ویں فصل کے اندر جو ہے حمزہ کا بیان ہے، جبکہ 8ویں فصل میں حرکات کی ادا کا بیان کیا گیا، کون سی حرکت کس طرح سے ادا کی جائے گی اور حرکت خالص کیسے ادا کی جائے گی. بہرحال ابھی جو ہے باب دوم آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. باب دوم کی پہلی فصل. باب دوم کی پہلی فصل کیا ہے؟ تفخیم اور ترقیق کے بیان میں. آپ دیکھیے اسکرین پر دکھ رہا ہے آپ کو پہلی فصل باب دوسرا. باب دوسرا پہلی فصل تفخیم اور ترقیق کے بیان میں.
تفخیم اور ترقیق کے بیان میں اب گویا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس دوسرے باب میں جو پہلی فصل یا 8 فصلیں جو قائم کیے ہیں ان سب کے اندر جو ہے صفات عارضہ کو ذکر کریں گے۔ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ صفات کی 2 قسمیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ صفات لازمہ ان کو کہا جاتا ہے جو حرف سے کبھی جدا نہیں ہوتی، اور صفات عارضہ ان کو کہا جاتا ہے جو حرف سے جدا ہو سکتی ہیں، حرف میں کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی۔ تو کچھ تمہیدی طور سے یہاں پر چند باتیں سن لیں، پھر اس کے بعد جو ہے اصل کتاب شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صفات لازمہ اب تک جو بیان ہوا وہ صفات لازمہ کا تھا، اب جو ہے صفات عارضہ شروع ہو رہی ہیں۔ تو صفات لازمہ اور عارضہ میں فرق کیا ہے؟ صفات لازمہ اور عارضہ میں فرق کیا ہے؟ صفات عارضہ یعنی وہ صفات جو حرف میں کبھی پائی جائیں اور کبھی نہ پائی جائیں۔ نیز آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ صفات یعنی صفات عارضہ اگر یہ ادا نہ ہو تو حرف تو وہی رہتا ہے، البتہ حرف کا حسن اور اس کی زینت ختم ہو جاتی۔ تو بہرحال صفات عارضہ کو آپ نے پہلے باب الصفات میں آپ کو بتلایا گیا کہ صفات عارضہ کو محسنہ، محلیہ، محلیہ، مزینہ اور جو ہے عارضیہ کہا جاتا ہے وغیرہ، وہ سب آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ صفات لازمہ اور عارضہ میں کتنی طرح سے فرق ہوتا ہے۔ تو پہلا فرق تو یہ ہے کہ جو صفات لازمہ ہیں، صفات لازمہ میں غلطی کو لحن جلی اور عارضہ میں غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں۔ یہ پہلا فرق ہے، صفات لازمہ میں غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں اور صفات عارضہ میں جو غلطی ہوتی ہے اس کو لحن خفی کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ صفات لازمہ یہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی، جبکہ صفات عارضہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہیں، بغیر سبب کے جو ہے صفات عارضہ نہیں پائی جاتی۔ تو دوسرا فرق ہوا کہ صفات لازمہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی اور صفات عارضہ جو ہے کسی سبب پر موقوف ہوتی ہیں، یعنی صفات لازمہ کے لیے سبب کا ہونا سبب نہیں ہونا چاہیے اور صفات عارضہ کے لیے سبب کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے تفخیم کا سبب جو ہے استعلاء ہے اور ترقیق کا سبب استفعال ہے، اسی طرح سے ادغام کا کوئی سبب ہوتا ہے، اقلاب کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ حرف فلاں حرف سے مل جائے گا تو وہاں پر ادغام ہوگا، اخفا ہوگا، قلب ہوگا۔ اسی طرح سے حرف مد کے بعد دوسرے کلمے میں حرف حمزہ آتا ہے تو وہاں پر مد منفصل ہوگا۔ اس طرح کی جو آپ کہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سبب پر موقوف ہونا۔ تو صفات لازمہ یہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی اور صفات عارضہ جو ہے یہ سبب پر موقوف ہوتی ہیں۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ صفات لازمہ یہ تمام حروف میں پائی جاتی ہیں، صفات لازمہ تمام حروف میں پائی جاتی ہیں، جبکہ صفات عارضہ تمام حروف میں نہیں پائی جاتی بلکہ چند حرفوں میں پائی جاتی ہیں۔ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ 8 حرفوں میں صفات عارضہ پائی جاتی ہیں، جن کا مجموعہ ہے او یرملانی، او یرملانی۔ آپ کو پہلے سے معلوم یرملون، یرملون آپ نے یاد کیا ہوگا، اسی میں تھوڑا سا ترمیم کر لیجئے، او یرملانی یہ جو ہے 8 حرف ہیں، او یرملانی یعنی حمزہ، واو، یا، را، میم، لام، الف اور نون، یہ 8 حرفوں میں صفات عارضہ پائی جاتی ہیں۔
جبکہ صفات لازمہ جو ہے تمام حرف میں پائی جاتی ہے۔ اور ایک بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صفات لازمہ جس بھی حرف میں پائی جاتی ہے وہ ہر وقت اور ہر حال میں پائی جاتی ہے۔ صفات عارضہ اولاً تو ہر حرف میں نہیں پائی جاتی، اور دوسری یہ کہ جس حرف میں بھی پائی جاتی ہے وہ ہمیشہ نہیں پائی جاتی، کبھی اس کی حالت بدلتی ہے تو وہ صفت بدل جاتی ہے۔ جیسے اللہ کا لام پر ہونا، را کا پر اور باریک ہونا، الف کا پر اور باریک ہونا۔ آپ جانتے ہیں الف کبھی پر ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے، اللہ کا لام کبھی پر ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے را جو ہے بعض حالتوں میں پر ہوتی ہے اور بعض حالتوں میں باریک ہوتی ہے۔ تو یہ چار طرح سے جو گویا کہ صفات لازمہ اور عارضہ کے اندر فرق ہے۔ دوبارہ آپ سن لیجئے، ذہن میں بیٹھا لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ صفات لازمہ کی غلطی کو لحن جلی اور صفات عارضہ کی غلطی کو لحن خفی کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ صفات لازمہ یہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی، جبکہ صفات عارضہ سبب پر موقوف ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے کہ صفات لازمہ تمام حرفوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ صفات عارضہ صرف 8 حرفوں میں او یرملانی کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ صفات لازمہ جس حرف میں بھی پائی جاتی ہے وہ ہر وقت اور ہر حال میں پائی جاتی ہے، اور صفات عارضہ اولاً تو ہر حرف میں نہیں پائی جاتی، اور جس حرف میں پائی بھی جاتی ہے تو وہ ہر وقت اور ہر حالت میں نہیں پائی جاتی، حرف کی حالت کے بدلنے کی وجہ سے وہ صفت بدل جاتی ہے۔ یہ 4 طرح سے فرق ہوتا ہے۔ صفات عارضہ کتنی ہیں اس کے متعلق جو ہے اختلاف ہے۔ صفات عارضہ کے متعلق بعض حضرات نے صفات عارضہ جو ہے 12 ذکر کیا ہے، کسی نے جو ہے صفات عارضہ 22 ذکر کیا ہے۔ اس طرح سے صفات عارضہ کے اندر اجمال اور تفصیل کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے، ورنہ اصل نہیں ہے۔ جو کتاب والے جتنا بیان کرنا چاہتے ہیں صفات عارضہ کو اتنی ہی کہہ کر کے اس کو وہ بیان کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ صفات عارضہ جو ہے 22 ہیں، 14 ہیں، 18 ہیں، ان میں سے چند یہ بیان کی جاتی ہیں۔ بہرحال کل جو ہے صفات عارضہ 22 ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے 25 ذکر کی۔ تو اس طرح سے صفات عارضہ کے اندر اختلاف صرف جو ہے اجمال اور تفصیل کا ہے، یا یہ کہ چھوٹی بڑی کتاب کے اعتبار سے بھی اس کے اندر فرق ہو جاتا ہے، جتنا بیان کرنا ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک کتاب ہے فوائد مکیہ کے متعلق ہی ہے، اس کے اندر جو ہے صفات عارضہ 12 ذکر کی ہیں: تفخیم، ترقیق، ادغام، اقلاب، اظہار، اخفاء، غنہ زمانی، صلہ، تسہیل، ابدال، حذف اور مد فرعی۔ اس طرح سے انہوں نے بیان کیا۔ ایک کتاب کے اندر جو ہے اور مزید بیان کی گئی ہیں: حرکت، سکون، اسکان، اشمام، تشدید، تخفیف، امالہ وغیرہ۔ بہرحال تو صفت عارضہ جو بھی آپ کے سامنے آئیں گی اس کا حاصل یہی ہوگا کہ یہ حرف میں کبھی پائی جائیں گی اور کبھی نہیں پائی جائیں گی۔ بہرحال اب جو ہے کتاب دیکھیے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی فصل تفخیم اور ترقیق کے بیان میں۔ تفخیم کہتے ہیں حرف کو پر پڑھنا۔ تفخیم کے اصل معنی آتے ہیں، لغوی معنی موٹا کرنا، فخم یفخم تفخیما، موٹا کرنا۔ اسی کو اصطلاح تجوید کے اندر تفخیم کو کہا جاتا ہے پر پڑھنا اردو زبان میں۔ اور ترقیق کے معنی آتے ہیں پتلا کرنا، رقق یرقق ترقیقا، پتلا کرنا۔ اب اس کو اصطلاح تجوید میں جب بولتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ باریک کرنا، تو گویا کہ پر اور باریک کرنے کا نام ہے تفخیم اور ترقیق۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس فصل کے اندر کیا بیان کرنے والے ہیں؟ تفخیم اور ترقیق کو بیان کرنے والے ہیں، یعنی ان حروف کو بیان کریں گے جو کبھی پر ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں
کہ حروف جو ہے تین طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، وہ حروف مستعلیہ کہے جاتے ہیں، اور ایک وہ حروف ہیں جو ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، وہ حروف مستفلہ ہیں۔ لیکن انہی حروف مستفلہ میں سے تین حرف الف، اللہ کا نام اور را، یہ کہیں پر اور کہیں باریک ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہے گویا کہ حروف جو ہے تین طرح کے ہو گئے، ایک تو دائمی تفخیم والے یعنی ہمیشہ پر پڑھے جانے والے، اور وہ ہیں حروف مستعلیہ جو ساتھ ہیں، خصہ ضغطن قز، خصہ ضغطن قز، یہ جو 7 حروف ہیں یہ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں۔ یہ حروف مستعلیہ ہمیشہ ہر حال میں پر ہی پڑھے جاتے ہیں۔ اور ایک وہ حروف ہیں جو ہمیشہ باریک ہوتے ہیں، یہ 7 نکال دیجئے 29 حروف میں سے، اب بچیں گے 22 حروف۔ 22 حروف جو حروف مستفلہ ہیں وہ جو ہے پر تو پڑھے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے 3 حرف اور نکال دیجئے آپ، الف، اللہ کا لام اور را، تو 3 حرف نکالیں گے 22 میں سے تو 19 حروف۔ یہ 19 حروف جو ہے ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ 3 طرح ہوگی تقسیم، ہمیشہ پر پڑھے جانے والے وہ 7 ہیں، ہمیشہ باریک پڑھے جانے والے وہ 19 ہیں، اور کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جانے والے وہ جو ہے 3 ہیں، الف، اللہ کا لام اور را۔ تو دیکھیے کتاب مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف مستعلیہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے، حروف مستعلیہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے، اور حروف مستفلہ سب باریک پڑھے جاتے ہیں مگر الف اور اللہ کا لام اور را کہیں باریک اور کہیں پر ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے مصنف کی زبان ذرا، اس میں جو ہے ایک طرح سے مصنف نے بہت ہی عجیب بات بیان کی ہے۔ حروف مستعلیہ کے بارے میں کیا بتلایا؟ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مستفلہ کے بارے میں ایسا نہیں کہا حروف مستفلہ سب کے سب ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں حروف مستفلہ باریک پڑھے جاتے ہیں، یعنی زیادہ تر باریک پڑھے جاتے ہیں، مگر الف اور اللہ کا لام اور را یہ کہیں باریک اور کہیں پر ہوتے ہیں۔ اگر یوں کہہ دیتے کہ اور حروف مستفلہ ہمیشہ ہر حال میں باریک پڑھے جاتے ہیں تو پھر الف، اللہ کا لام اور را جو ہے مستثنیٰ نہیں ہو پاتے۔ اس لیے جو ہے انہوں نے للاکثر حکم الکل کی وجہ سے پہلے تو کیا بیان کیا کہ اور حروف مستفلہ، دیکھیے اس میں اسکرین پر، اور حروف مستفلہ سب باریک پڑھے جاتے ہیں مگر الف اور اللہ کا لام اور را کہیں باریک اور کہیں پر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے حکمت ہے یہ لفظ استعمال کرنے میں، کہ اس سے جو ہے یہ پتہ چل گیا کہ حروف مستعلیہ تو ہمیشہ ہر حال میں پر ہی پڑھے جاتے ہیں، یعنی وہ پر ہی ہوں گے، ان میں باریک ہونے کا کوئی شائبہ اور شبہہ نہیں ہے۔ لیکن حروف مستفلہ ہمیشہ ہر حال میں سب باریک پڑھے جاتے ہیں ایسا نہیں کہا، اس لیے کہ اس میں 3 حرفوں کو مستثنیٰ کرنا ہے، اس وجہ سے پہلے کیا کہا؟ حروف مستفلہ سب باریک پڑھے جاتے ہیں مگر الف اور اللہ کا لام اور را کہیں پر اور کہیں باریک اور کہیں پر پڑھے جاتے ہیں۔ آگے جو ہے اب تینوں کا قاعدہ ذکر کریں گے۔ الف کا قاعدہ بالکل آسان ہے، بالکل آسان۔ سب سے پہلے الف کا قاعدہ ذکر کر رہے ہیں کہ الف کے پہلے پر حرف ہوگا تو الف بھی پر ہوگا، اور اس کے پہلے کا حرف باریک ہوگا تو الف بھی باریک ہوگا۔ تو 3 حرفوں میں سے ایک حرف الف کے بارے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتلا دیا کہ الف جو ہے کیا ہے؟ اپنے ماقبل کا تابع ہے پر اور باریک پڑھے جانے میں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ الف خود اپنی ذات میں ماقبل کا محتاج ہے، جب تک کہ الف سے پہلے کوئی حرف متحرک مفتوحہ نہ لایا جائے اس وقت تک الف ادا نہیں ہو سکتا۔ تو جب الف اپنی ذات میں اپنے پائے جانے میں دوسرے کا محتاج ہے تو اپنی صفت میں بھی دوسرے کا محتاج ہوگا۔ تو الف سے پہلے اگر پر حرف ہو تو الف پر ہوگا، اور الف سے پہلے باریک حرف ہو تو الف باریک ہوگا۔
اب اس کے بعد جو ہے اللہ کے نام کے بارے میں انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو بتلایا جائے گا. اسی پہ آج کا سبق ختم کیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.